السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا اإلہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ کیا وہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس نے اسے رونق والے باغات اگائے، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کے درختوں کو اگاتے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ وہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کے ذریعے سے اپنی الوہیت یعنی الہ ہونے کو ثابت فرما رہے ہیں کہ اصل میں معبود وہی ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان زمین بنائے، آسمانوں کی مخلوقات بنائی، زمین پر طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی، پھر آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے باغات اگائے جس میں طرح طرح کے پھل اور پھول ہیں۔ یہ سب کچھ تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا آسمان بنانا کسی کے بس میں ہے؟ کیا زمین بنانا کسی کی ہمت ہے؟ یا زمین پر یہ درخت اگانا اگر اللہ نہ اگانا چاہے؟ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم درخت لگاتے ہیں، سارے اسباب مہیا کرتے ہیں، لیکن درخت بڑھتے ہی نہیں ہیں، جل جاتے ہیں۔ تو وہی بڑھتے ہیں، وہی پھلتے پھولتے ہیں جن کو اللہ بڑھاتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اسی کے لیے وہی دراصل الہ ہے، وہی معبود ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کام میں شریک ہے اس کا؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ ناانصافی سے کام لے رہے ہیں کہ خالق تو وہ ہے، رازق تو وہ ہے، پھر انسان اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرے، غیروں کی عبادت کرے۔ تو یہ الہ کا لفظ جو ہے بار بار یہاں دہرایا جائے گا۔ الہ کا لفظ معبود کے معنوں میں آتا ہے۔ توحید کی ایک قسم توحید الوہیت ہوتی ہے، دوسری توحید ربوبیت، اور تیسری کون سی ہوتی ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ تو یہاں توحید الوہیت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے، جس کے لیے سورہ نساء میں فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اور اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ تو جو خالق ہے وہی دراصل عبادت کا بھی پھر مستحق ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے لیکن اللہ کے الہ ہونے میں شرک کرتے تھے، یعنی اوروں کو بھی اپنی عبادت میں شریک کرتے، ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتے، ان کے آگے سجدے کرتے اور انہی سے بھی دعائیں بھی مانگتے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سب سے پہلے اس بنیادی خرابی کو دور کیا کہ جب انسان کا یہ عقیدہ درست ہو جاتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو پھر اس کی ساری توجیہات اس کی طرف ہوتی ہیں، پھر اسی کو بات مانتا ہے، اسی کی خاطر زمین پر چلتا پھرتا ہے، جیتا ہے۔ تو اسی کے لیے جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو توحید انسان کے اندر راسخ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تک اس کا اخلاق، اس کی عبادات، اس کے معاملات، اس کا باقی طرز زندگی درست نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ بنیادی بیج ہے جسے اسلام کے درخت کی خوبصورتی کا انحصار ہے۔
تمام انبیاء کی بنیادی دعوت یہی رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی دعوت بھی یہی تھی۔ اور ہم جب دین کی تعلیم دیں، تبلیغ کریں لوگوں کے اندر، سب سے پہلے اسی الوہیت کے سبق کو پکا کرنا چاہیے کہ سچے دل سے اللہ کو اپنا الہ مان لے، کیونکہ اسی کی وجہ سے انسان آخرت میں نجات پائے گا۔ اور اگر اللہ کے سوا دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ چیز انسان کے اندر بے چینی بھی پیدا کر دیتی ہے، آخرت میں اس کا انجام بھی پھر کیا ہوتا ہے؟ بھیانک ہو جاتا ہے۔ یا وہ جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اس کے درمیان دریا بنائے، اس کے لیے پہاڑ بنائے، دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اب ہم جانتے ہیں کہ زمین ہر وقت حرکت کر رہی ہے۔ کیسے حرکت کر رہی ہے؟ یعنی خلا میں وہ فلوٹ ہے، اور اس کے باوجود ہم یہاں پہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا دو سمندروں کے درمیان بھی ایک پردہ حائل کر دیا گیا، یعنی دو طرح کے رنگ ہیں، دو طرح کے ذائقے، ٹھنڈا گرم ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے بیچ میں حائل نہیں ہوتے، مکس نہیں ہوتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے یعنی جس نے یہ کام کیا ہو؟ نہیں۔ یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب اسے پکارتا ہے، اور وہ تکلیف دور کرتا ہے، تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یعنی انسان کے اوپر آنے والی تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح زمین پر اس نے تمہیں باری باری پیدا کیا۔ سوچیے اگر آدم علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ہمارے بعد کی ساری جنریشن بھی اکٹھی زندہ ہو جائے ایک وقت میں زمین، تو پھر اس زمین پر کیا حال ہوگا؟ ابھی ہم آبادی کے مسئلے سے نبٹ رہے ہیں، اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، وسائل پورے نہیں ہو رہے ہوتے، تو اگر یہ سارے لوگ ابھی موجود ہوتے، پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے، تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اسی لیے فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ ایک جنریشن کے بعد ایک جنریشن، اور ٹرانزیشن اتنی سموتھ ہوتی ہے، اتنی غیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے کہ ایک جگہ ایک تبدیلی ہو، یعنی ایک بندہ چلا بھی جائے تو اس کی کمی فیل نہیں ہوتی، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور پھر خاص طور پر یہاں جو بے قرار کی دعا سننے کی بات ہے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے اخلاص سے تڑپ کر کرنے والی دعا جو ہے، وہ خواہ غیر مسلم ہی کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قبول کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر کیسے کرنی چاہیے؟ تڑپ کر دعا کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک طرح سے ضمانت دی ہے، ایک خبر دی ہے کہ اگر اللہ چاہ اسے پکارے گا تو وہ اس کی دعا کو ضرور، اس کی پکار کو سنے گا۔ یعنی جب اخلاص آتا ہے، انسان کے اندر تڑپ آتی ہے، تو انسان پھر سب سے کٹ جاتا ہے، سارے شریک بھول جاتے ہیں اس کو، صرف ایک اللہ تعالیٰ کو باقی وہ رہ کے یاد کرتا ہے، اور پھر انسان اسی کی پناہ چاہتا ہے، اسی کی مدد چاہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اخلاص میزان میں سب سے بھاری ہے، اور یہ اخلاص کسی بھی طرف سے ہو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو یا نافرمان ہو، یعنی اگر ہمیں یہ احساس بھی ہو کہ ہم بہت نیک نہیں ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تو ہماری دعا نہیں سنتا اللہ تعالیٰ، تو اپنے اندر اخلاص پیدا کر لیں، تڑپ کر اور رو کر گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو انشاءاللہ آپ کی وہ ضرور سنے گا۔ کیونکہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے تو ہی میرا اللہ ہے، تو تیرے سوا کہاں جاؤں گا، اور نہیں میری مدد کرنے والا کوئی بھی، میری ساری توقعات، میری ساری امیدیں تجھ سے ہے، میرا بھروسہ، میرا توکل تجھ پر ہے، تو نے ہی کرنا ہے۔ تو پھر جب ہم یہ ایسے کہتے ہیں کہ تو نے ہی کرنا ہے، تو یہی اخلاص ہے کہ ہم سب سے کٹ جاتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اللہ تعالیٰ بہت بلند اور برتر ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ یا وہ جو تخلیقی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا آدھا کرتا ہے، یعنی تخلیق نئے سرے سے بھی بناتا ہے، اور جب وہ اس کو ختم کر دیتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ بناتا ہے۔ اور وہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، آپ کہہ دیں لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آسمان و زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ کہ کب کوئی پیدا ہوگا اور کب کوئی
مرے گا، بلکہ ان کا آخرت کے بارے میں علم ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ وہ اس میں اندھے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا علم، قیامت کے آنے کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی انبیاء، فرشتوں اور یعنی صالحین، شہداء، ان کے پاس بھی یہ علم نہیں ہے، جن کو کہ ہم اپنا بزرگ سمجھتے ہیں۔ تو یہ پوچھنے کی بجائے کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوچنا چاہیے کہ کب آئے گی تو پھر کیا ہوگا، مجھے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ اسی لیے جب ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ یعنی اس کے آنے کی تو فکر ہے، لیکن کیا اس کے آنے کی تیاری بھی کی ہے؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں، مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے اتنا خوش ہوئے، اتنا کسی اور بات سے نہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس محبت کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہ بھی ہو۔ اصل میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنا آئیڈل بنا لیتا، تو پھر اس کا جیسا لاشعوری طور پر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی قدرتی طور پر مثلا آپ کو کسی کی قرات پسند ہے تو آپ کیا کریں گے؟ غیر ارادی طور پر اس کی قرات کی کاپی کرنے لگتے ہیں، یعنی اس جیسا پھر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر ہم کیسا بننے کی کوشش کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور قبروں سے نکالے جانے والے ہیں؟ یعنی وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، دوبارہ پیدا ہونا انہیں ایک مشکل کام لگتا تھا کہ دوبارہ کیسے انسان پیدا ہوگا۔ تو یعنی اس بات میں ان کو شک تھا۔ بلا شبہ یقیناً ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی وعدہ دیا گیا تھا، یہ محض پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو وہ بری تدبیریں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیں ہو سکتا ہے کہ جسے تم جلدی مانگتے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آئے، اور یقیناً آپ کا رب لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یقیناً آپ کا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین میں کوئی غائب چیز نہیں ہے مگر وہ جو ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ یعنی واضح کتاب کون سی ہے؟ لوح قرآنی، لوح محفوظ میں لکھے ہوئے یہ سب کچھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، یعنی ہر چیز کا حساب رکھا ہوا ہے۔ حساب کیوں رکھتے ہیں؟ یعنی دو طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک حساب جو آپ کو لکھ کر رکھتے ہیں کہ ایک حساب کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ایک تو لکھا جاتا ہے حساب اور ایک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کس کو لکھ کر رکھتے ہیں؟ جس کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا دوبارہ اٹھا کر بندوں سے حساب کتاب لیا جائے گا، اس لیے ان سارے کتاب کو لکھا ہوا ہے۔ یقیناً جو قرآن بنی اسرائیل پر بہت سی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ مومنوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب کی تعریف ہے وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اگر دیکھا جائے کہ جہاں مومنین کے لیے کیوں ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے کیوں رحمت ہے، کیوں اخلاص کے لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ اس ہدایت سے، رحمت سے مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ تو یہ کتاب سارے جہان والوں کے لیے آئی ہے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس سے ہدایت بھی نہیں حاصل کرتا۔ تو اس پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اسے رہنمائی حاصل کریں۔ یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہی سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں۔ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جاتے ہیں۔ یعنی یہاں کس کو مردہ اور بہرا کہا گیا ہے؟
جو حق بات سننے سے غافل ہے، یعنی آپ اس شخص کو جو مر چکا ہے، یعنی جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، آپ اس کو کتنا سنائیں گے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ نیند کی حالت میں انسان کچھ نہیں سن سکتا، اور مرنے کے بعد بھی کیسے وہ سن سکتا ہے؟ اور اسی طرح بہرا اگر سامنے دیکھ رہا ہو تو وہ ہونٹوں کی جنبش سے یا اشاروں سے بات سمجھ لیتا ہے، لیکن اس کو سنائی نہ دے رہا ہو۔ لیکن جو بہرا منہ موڑ کر جا رہا ہو، آپ اس کو جتنی بھی چاہے آوازیں دے، وہ کبھی بھی نہیں سنے گا۔ یعنی اصل جو بہرا ہے، اگر وہ ہونٹوں کی جنبش سے بھی سمجھ جائے گا، لیکن جو دل کا ہی اندھا ہے، جو بات حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اس کو آپ جتنا بھی پکاریں گے وہ نہیں سمجھے گا۔ تو یہاں کفار کے دلوں کو مردہ اور بہروں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان پر وحی الہی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ پیغمبر ان کو ہر طرح سے سناتے ہیں، لیکن یہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راستہ دکھانے والے ہیں۔ آپ صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتا ہے، چنانچہ وہی فرما بردار ہے۔ یعنی جو حق دیکھنے سے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، آپ ان کو پھر کیسے سنا سکتے ہیں؟ جو حق دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی سر تسلیم خم نہیں کرتا، اور جب ان پر بات واقعہ ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے والا جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، اور یقیناً فلاں لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں رکھتے۔ یعنی یہ کون سا جانور ہوگا؟ ہاں، یعنی جب زمین پہ اتنی گمراہی پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول کرنا بالکل ہی چھوڑ دیں گے، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا بھی کام چھوڑ دیں گے، تو انسانوں کے اندر سے خیر نکل جائے گی۔ تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جانور زمین سے نکالیں گے، وہ لوگوں سے بات کرے گا اور لوگوں کو سمجھائے گا۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ نشان بھی لگا دے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دابت الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا، اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے، یہاں تک کہ ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا تو کوئی شخص اسے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کہاں سے خریدا ہے، تو وہ جواب میں دے گا کہ میں نے اس شخص سے خریدا جس کے منہ پر نشان لگا ہوا ہے۔ یعنی مخصوص قسم کے لوگ ہوں گے، یعنی ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں جو اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں، یا ان کے اوپر ایک نشان بھی لگا دے، یا پھر لوگ انہیں ان کے نشان سے پہچان لیں۔ احادیث سے ان کی بہت تفصیلات ملتی ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ایک حجت تمام کر دے گا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، یعنی ایک جیسے لوگ اکٹھے ایک جگہ پہ کر دیے جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن گروہ بندی ہوگی، جو ایک جیسے لوگ ہوں گے، ایک کیٹیگری کے لوگ ایک جگہ پہ ہوں گے، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ ہی نہ کیا تھا، یا پھر کیا جو تم کیا کرتے تھے؟ یہاں پہ یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ قرآن کی کچھ آیتوں کے اوپر اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں کہ ان کی حکمت نہیں یعنی ان کی مصلحت کو ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کم علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ تقدیر کا بھی ہے۔ اکثر لوگ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں، اس بارے میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر الزام بھی لگا دیتے ہیں، اور ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے گناہ لوگوں کو کیوں مارنے دیتا ہے، یا ظالموں کو ظلم کیوں کرنے دیتا ہے، یا پھر سب کچھ لکھا ہوا تو پھر ہماری چوائس کہاں رہ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے کویشچن الٹ پٹانگ اللہ تعالیٰ پر لگاتے ہیں۔ یہ سب باتیں جو ہے لا علمی یا کم علمی کی بنیاد پر ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہم کسی چیز کو نعوذ باللہ اللہ کا ظلم سمجھتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں قرآن مجید میں واضح فرما رہے ہیں، وما انا بظلام للعبید، کہ میں بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن تو آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا، یہ تو اسے ظلم نہیں کیا بندوں پر، یہ تو بندے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر ظلم ہونے کیوں دیتا ہے؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے، وہ کچھ بندوں کو کیوں مہلت دیتا ہے اور وہ اپنی حدیں پار کر جائیں، اور جن پر ظلم ہوتا ہے ان کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ یہ سب باتیں بھی ہمیں نہیں معلوم ہوتی، مگر کم علمی کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں کسی بھی واقعے کی وجوہات پتہ ہے؟
مثلاً کسی انسان پر کوئی ظلم ہوا ہے، اس کی ساری وجوہات پتہ ہے، اس کے اپنے گناہ کتنے تھے، یا یہ کہ اس کا ماحول کیسا تھا، یا کس غفلت میں مبتلا تھا، کسی حاکم کی غفلت میں تھی، یا اس کے آس پاس کے کوئی جو تھا وہ لوگ کمزور تھے اس کو سپورٹ کر رہا تھا، یا ایسا ہوا کیوں، یعنی سارا الزام اللہ تعالیٰ کو دے دینا کہ وہ وقت پر وہاں پر کیوں نہیں وہ ظالموں کو زبردستی کیوں نہیں پکڑا. تو یہ طریقہ نہیں ہے. زمین کے امور میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چوائس دے رکھی ہے، چاہے تو وہ ظلم کرے چاہے تو وہ ظلم نہ کرے. اس کی حکمت خود اسی کو معلوم ہے، کیونکہ ہمارا علم کم ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، لیکن ہم علم و حکمت میں بہت کم ہے. کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے تو اس لیے ہم فوراً یہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں. تو جب ہم اپنی کم علمی کا اعتراف کریں گے تو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک کہ آپ ہمیں نہیں معلوم مگر جتنا علم تو نے ہمیں سکھا دیا. تو بہت سے مسئلوں کا حل اسی ایک آیت میں مل جاتا ہے. اور ان پر بات واضح ہو جائے گی اس کے بدلے جو انہوں نے ظلم کیا، چنانچہ وہ کچھ نہ بولیں گے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو دکھلانے والا بنایا. واقعی اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی اگر کوئی غور و فکر کرے تو دن اور رات کے آنے جانے میں بھی بہت سے سبق ہیں. اور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی تو سب گھبرا اٹھیں گے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور سب اس کے پاس ذلیل ہو کر چلے آئیں گے. یعنی اس کو نفخہ فضا کہتے ہیں، جس میں ایسا ہوگا کہ سب گھبرا جائیں گے. یعنی پہلی آواز پر سب کے اندر ایک شدید خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی. پھر نفخہ تو صاعق ہوگا. یہ نفخہ وہ ہے جس کے بعد سب ہلاک ہو جائیں گے یا سب مر جائیں گے. اس کے بعد پھر نفخہ باس ہوگا جس کے بعد سب دوبارہ جی اٹھیں گے. اور آپ پہاڑوں کو دیکھو گے، آپ انہیں جمع ہوا گمان کرو گے، حالانکہ وہی بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا. یقیناً وہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو. جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ میں امن میں ہوں گے. یعنی جس کو اللہ چاہے گا اس گھبراہٹ سے بچا لے گا. تو یہ کون ہوں گے؟ جو نیک کام کر کے آئے ہوں گے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے. یعنی نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے بہتر بدلہ ملے گا، پلس یہ کہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. ہم سب کو قیامت کے واقعات پڑھ کے بڑی پریشانی سی ہوتی ہے، بڑی فکر لگتی ہے کہ بہت تنہائی سی محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا ہوگا. اس گھبراہٹ سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ یہاں آپ دیکھیے قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نیکیاں کرنا اس گھبراہٹ کو دور کر دے گا. اور جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، دوست، رشتہ دار، اولاد، والدین بھی کوئی نہیں پوچھے گا، تو انسان کے ساتھ اس وقت کیا ہوگا؟ اس کا اپنا عمل ہوگا. تو اس لیے ہم سب کو اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اس میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے. جو آج کر رہے ہیں اتنا ہی کافی نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے بھی بہتر طور پر نئے کام کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تو بندے کے عمل قول اس کے ذکر سے، یعنی جو نیک عمال ہے اللہ کا ثواب بہتر ہے. یعنی اسی برابر نہیں دیا جائے گا، بہتر اور زیادہ دیا جائے گا، کیونکہ اس طرح اللہ کی رضا بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اور اس آیت سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ثواب کئی گنا بڑھا دے گا. ایک نیکی کے بدلے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10. اور اگر اس سے بھی زیادہ بھی اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہے تو وہ بھی بڑھا سکتا ہے، یعنی 700 گنا تک بھی ہو سکتا ہے. یہ اخلاص کے مطابق ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہم تھوڑی دیر کام کرتے ہیں، فرشتے دن رات تسبیح کرتے ہیں، تھکتے نہیں، دم نہیں لیتے، لیکن ان کو اس کا کوئی اجر نہیں. وہ پوری زندگی بھی تسبیح کرتے رہیں تو ان کے لیے نیکی نہیں لکھی گئی. لیکن ہم انسان ایک دفعہ سبحان اللہ کے، ایک دفعہ الحمدللہ کے، الحمدللہ ہی سے میزان اللہ تعالیٰ بھر دے گا. کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر. پھر بھی اگر ہم اس کے ذکر کی طرف نہ آئے، اس کے شکر کی طرف نہ آئے، اس کی عبادت نہ کریں تو پھر خود ہی خسارے میں ہے. تو ہر نیکی کا کئی گنا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی
جس نے مسلمان کے راستے تکلیف دہ چیز ہٹائی اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے جنت میں داخل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کون سی نیکی جس کو ہم نے بس ایسے ہی عادتاً یعنی جلدی کر دیا ہے وہی ہمارے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گی، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیک کام کر کے ہمارے دماغ میں خلل بھی آ جاتا ہے کہ اب ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، یعنی ہم سے بہت ساری نیکیاں ہو چکی ہیں، تو اللہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کو نیک کام بہت پسند ہے، اور وہ پسند ہے جس میں ذرا بھی ریاکاری نہ ہو، جس میں ذرا بھی دکھاوا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر پیش آنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں تو اچھے سے بات کریں، خوشی اخلاقی سے، تو یہ چیز بھی انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کے چہرے اوندھے منہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، تمہیں سزا نہیں دی جائے گی مگر وہی جو تم کرتے تھے، یعنی مسلم بن کر آؤ۔ اور یہاں ایک اور معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں، یعنی صرف ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی، پھر بھی اگر کسی کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ کتنا خسارے میں ہوگا پھر۔ اور یقیناً مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت دی، اور ہر چیز اسی کے لیے ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، پھر جو سیدھے راستے پہ آ جائے تو یقیناً صرف اپنے لیے سیدھے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہو تو آپ کہہ دیں کہ میں صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ تو ایک معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائے۔ اتل القرآن، یعنی قرآن ریڈنگ کی چیز ہے لیکن پڑھ کر سنانے کی بھی ہے، کیونکہ سن کر جو باتیں سمجھ آتی ہیں بعض اوقات ریڈنگ کرنے سے بھی نہیں آتی، خود پڑھنے سے بھی نہیں آتی۔ تو پھر اسی طرح اس کا ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ قرآن کو مسلسل پڑھتا رہوں، یعنی میں لوگوں کو اس کی طرف بار بار دعوت دے کر، اس کی طرف بار بار رہنمائی کرنے کے طریقے سے قرآن کو ہمیشہ ہی پڑھ کر سناتا رہوں، کیونکہ یہی بھلائی کے راستے کی طرح رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور مسلسل پڑھنے میں یہ بھی معنی آتا ہے کہ ہمیشہ ہی پڑھتا رہوں، اس میں چھپے ہوئے عمدہ حقائق تھوڑے تھوڑے کر کے میرے لیے کھلتے ہی چلے جائیں گے۔ آپ دیکھیں ہم جتنی دفعہ قرآن پڑھتے ہیں اور نئی ہی چیز کا پتہ چلتا ہے، یہ بھی ایک قرآن کی معجزہ ہے یہ۔ تو ایک دفعہ قرآن پڑھنے سے پورا سمجھ نہیں آتا، اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اتل القرآن میں یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ اس کو مسلسل بار بار پڑھتا رہوں، رمضان میں بھی پڑھوں، رمضان کے بعد بھی پڑھوں، ہر رمضان اپنے ساتھ یہ تو باندھ ہی لینا چاہیے کہ ایک دفعہ کم از کم ضرور پورے قرآن کو سمجھ کر پڑھوں، کیونکہ اس سے پڑھا ہوا تازہ ہو جاتا ہے، کئی نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یعنی جنہوں نے نہیں پڑھا اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور جنہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس کا تازہ ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے یا تو پڑھ رکھی ہوتی ہے یا نہیں پڑھ رکھی ہوتی، یا ہم پڑھ کر بھول چکے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے ریمائنڈر میں آ جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور آج کل تو یعنی یہ کہہ لیں کہ قرآن کی بہار کا موسم ہے، تو اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، جلدی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ قصص یہ مکی ہے، اس میں 88 آیات 9 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی نتلو پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی ایک گروہ جو بنی اسرائیل کا تھا اس کو بہت ہی کمزور رکھا گیا تھا۔ یہ آگے جو جتنے بھی واقعہ آ رہا ہے، جتنا بھی پورا واقعہ ہے، یہ سارا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کا جو گروہ تھا اس کو کمزور رکھا گیا تھا۔ یعنی جو لیڈر یہ کام کرتے ہیں وہ دراصل زمین پر فساد کرتے ہیں، جن کے جیسے کہ فرعون ان کا لیڈر تھا نا، تو وہ اس نے کیا کیا ہوا تھا، فساد برپا کیا ہوا تھا۔ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، کس پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام آئے،
ان کی پیدائش کے فوراً بعد پیش آنے والے حالات، پھر اس کے بعد ان کی جوانی کیسی گزری، شادی کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد واپس کس طرح آئے، بنی اسرائیل کو آزاد کیسے کروایا، گویا موسیٰ علیہ السلام کی پوری لائف اس میں بتا دی گئی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے ملک کے اندر تفرقہ بازی کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ ان پر حکومت وہ کرتا رہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں تقسیم کرو حکومت کرو، آپ لوگوں کو آپس میں گتھا ہونے دیں اور آپ ان کے اوپر مسلط ہوئے رہیں، ان کو جو مرضی آپ ان کے ساتھ کرتے رہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ حاکم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی آپس میں کلیش بازی چل رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل بہت کمزور تھے، اتنے کمزور کہ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا بچہ بڑے ہو کر اس کی حکومت ختم کر دے گا، اس کو مار ڈالے گا۔ تو اس بنا پر اسے بنی اسرائیل کے بچوں کا یعنی لڑکوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ اگر ہم اسی طرح ان کو قتل کرتے رہے تو ہماری خدمت کون کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل ہی تو سارے کام ان سے کروائے جاتے تھے۔ تو انہوں نے پھر طے کیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ہم زندہ چھوڑیں گے اور 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو مار دیں گے۔ تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے قتل نہیں ہوتے تھے، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس میں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، آگے اس کی ساری تفصیلات آ رہی ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے حالات حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ بنا دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو نہایت کمزور رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یقیناً وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، اور ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پہ احسان کریں جو زمین میں نہایت کمزور کر دیے گئے تھے، اور ہم انہیں رہنما بنا دیں اور ہم انہیں وارث بنا دیں، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور ہم فرعون، حامان، ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈرو اور غم نہ کرو، یقیناً ہم اسے تمہارے ساتھ لوٹا کر لانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ یعنی الہام کہتے ہیں خفیہ اشارہ ہوگا یا فرشتہ نظر آیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بات ڈال دی ہو۔ ماں کے لیے نومولود بچہ بہت پیارا ہوتا ہے، اور بڑے بچے بھی پیارے ہوتے ہیں، لیکن جو چھوٹا بچہ اس کے لیے اس کی معصومیت کی وجہ سے اسے ایک خاص محبت اور انس ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اپنی محبت ڈال دی ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ خاص محبت ڈالی تھی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ محبت کیے بغیر ہی رہتا تھا۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ غم نہیں کھانا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم بچے کو تیری طرف ہی لوٹا دیں گے، یہ وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور آگے ہم قصے میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے پورے کیے۔ یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ وہ دودھ پلاتی رہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام جتنے دن ماں کے پاس ہوں وہ صحت مند بچے کی طرح پلے بڑھیں، ان کی جسمانی بناوٹ مضبوط ہو جائے، کیونکہ چھوٹی عمر میں جو خوراک ملتی ہے ماں سے تو وہ انسان کو جو ہے اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور بیماریوں سے بھی بچا بھی رہتا ہے۔ تو یہاں خاص طور پہ اس بات کی تلقین کی گئی ہے، ورنہ اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ نہلاتی رہنا، دھلاتی رہنا، ان کو پیار کرتی رہنا، بلکہ کیا کہا اس کو دودھ پلاتی رہنا، یہ تاکید کی گئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے اسٹرانگ تھے۔ انہوں نے مدین میں جا کر ایک پتھر جس کو اٹھایا تھا، اس کو 10 لوگ اٹھاتے تھے۔ اس بچی نے نوٹ کیا تھا کہ اپنے باپ سے اس نے کہا تھا کہ وہ قوی اور امین ہے، تو باپ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا کہ وہ قوی اور امین ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ پتھر جو 10 آدمی اٹھاتے ہیں وہ اکیلے ہی اٹھا کر لائے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں کے جو دودھ میں کتنی غذائیت ہوتی ہے، اس سے انسان کی شخصیت کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھایا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث ہو۔ یقیناً فرعون اور حامان ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے۔ اب بچہ وہاں سے فرعون کے کنارے پہ جا پہنچا، یعنی ان کی جو محل تھا اس کے کنارے پہ جا پہنچا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ تمہاری تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ تو فرعون کی بیوی نے بہت اچھے طریقے سے بات کی تھی۔ دیکھیے اتنا مشکل کام کروا لیا اس نے کہ بنی اسرائیل کا بچہ
اور یعنی اس کو پالا بھی کہاں پہ؟ فرعون کے دربار میں. تو اسے قتل نہ کرو کیونکہ یعنی ان کی بیوی نے، فرعون کی بیوی نے کیا کہا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو کیونکہ اس کا قتل حالانکہ واجب تھا. وہ اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال بچے قتل ہو رہے تھے، لیکن قانون کے مطابق تو قتل کرنا بنتا تھا، لیکن کیونکہ ان کی بیوی کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی، انہوں نے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو. تو جہاں بہت سے لوگ بھی مفسد ہو، پوری گورنمنٹ بھی کرپٹ ہو رہی ہو، وہاں ایک بھی عادل شخص ہو تو وہ بھی سمجھدار ہوتا ہے. تو یہاں پہ کون سمجھدار تھی؟ حضرت آسیہ. تو فرعون، اس کے درباری حامان، قارون اور یہ بڑے ظالم لوگ تھے، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ منصف اور نیک مزاج خاتون تھی، تو ان کے مشورے، ان کی کوشش سے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا. اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ سمجھتے نہیں تھے. موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے بند باندھ دیا اس کے دل پر تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے. یعنی موسیٰ علیہ السلام والدہ کا، جو ان کی والدہ کا دل جو تھا وہ بہت نرم دل تھا، یعنی بچے کے لیے وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی. تو دوسرا جو ہے یہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس اس کے پاس لوٹانے کے وعدے پر اس کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تو یہ ضرور میرے پاس واپس آئے گا. تو اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال رہا ہے اس وقت. اس کو، اس عورت کو یہ بھی یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اور اسے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا. بس وہ اس کو ایک طرف سے دیکھتی رہی اور وہ شعور نہ رکھتے تھے، اور ہم نے پہلے ہی اسے دودھ پلانے والیوں کو حرام کر رکھا تھا. تو لڑکی نے کہا کہ کیا میں ایسے گھر والوں کو پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے لیے خیر خواہ ہوں. یعنی اب سارے دودھ پلانے والی آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہیں پیا. اب اسی کی بہن جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو ایک دودھ پلانے والی کا بتا دوں. یعنی انہوں نے اس سے ظاہر نہیں کیا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میں جس کا بتانے جا رہی ہوں وہ میری ہی ماں ہے. تو ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غمگین نہ ہو اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی چیز سے محروم کر دیتا ہے جس محرومی کو وہ برداشت نہیں کر پاتا. کیوں محروم کرتا ہے؟ تاکہ وہ آپ کو عطا کرے جو اس سے بہتر ہو. اس کو تقدیر کے مسئلے سے ریلیٹ کرے کہ ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر آپ کے لیے کوئی مصیبت کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ کو پتہ وہ زیادہ حکمت والا ہے. وہ لے لیتا بچہ، پھر اس کے بدلے میں وہ آپ کو اور دے دیتا ہے. تو کبھی ایک چیز اس لیے لیتا ہے تاکہ بہتر چیز عطا کرے. اور پھر ولی تعلم ان وعد اللہ حق، جس طرح اللہ نے موسیٰ کی ماں کی طرف لوٹا دیا. تفصیلات آتی ہے کہ جس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی کے بھی دودھ پلانے سے انکار کیا، پھر ایسی دودھ پلانے والی خاتون تلاش کی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی نکلی. پھر ان سے کہا فرعونیوں نے کہ تم محل میں شفٹ ہو جاؤ. یعنی اس کی ماں سے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا. اس نے کہا نہیں، میرا تو اپنا گھر ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی. بچہ مجھے دے دے، میں پال کر آپ کو دے دوں گی. اس طرح موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی ماں کی طرف ہی لوٹ آئے اور ماں نے ان کو اپنے خاص طریقے سے اپنے دین کے مطابق پالا، اسی کے مطابق ان کی تربیت پھر کی. اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا، پورا توانا ہو گیا، تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں، یعنی جسمانی قوت بھی اور ذہنی قوت بھی. اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب کہ اس کے رہنے والے غفلت میں تھے. تو اس نے اس میں 2 آدمیوں کو پایا، وہ آپس میں لڑ رہے تھے. یہ اس کی قوم میں سے اور یہ ان کے دشمنوں میں سے تھا. تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا. موسیٰ نے کہا یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. یعنی اب ان ساری آیات کو آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام قوت میں بھی، طاقت میں بھی زیادہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ایک شیطانی حرکت ہے، اپنے عمل کو خود ہی غلط کہا. یعنی ایک گھونسا مارنے سے کون قتل ہو سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے اس عمل کو شیطانی کام کہا. وہ اپنی فطرت پر تھے اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم بھی کر لیا فوراً ہی. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، چنانچہ آپ مجھے بخش دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. یقیناً وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے.
یعنی آپ دیکھیں کہ شیطان آپ کو یہ وسوسہ دے کہ تمہارا گناہ معاف نہیں ہو سکتا، تو آپ کہیں اگر قتل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو میرا گناہ اس سے چھوٹا ہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے. یعنی آپ کو پر امید ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہ کے نتیجے میں آنے والی مصیبت سے چھٹکارا پھر کس سے ملتا ہے؟ استغفار سے ملتا ہے. انہوں نے فوراً ہی استغفار کی، توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے. اگر ہمیں کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ کس گناہ کی وجہ سے آئی، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر نادم ہوئے جو انہوں نے مارا ہے، اور اس سے ایک جان چلی گئی. تو اس ندامت کی وجہ سے جو وہ اپنے رب کے حضور جھکے اور گناہ پر بخشش طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستہ بنا دیا. انہوں نے اس گناہ کو اپنی جان پر ظلم قرار دیا، اس لیے فرمایا انی ظلمت نفسی، کیونکہ ہمارے گناہ خود ہم ہی کو نقصان دیتے ہیں، کسی اور کو نقصان نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود، گناہ سے پاک ہونے کے باوجود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے، اور آپ کی اکثر دعائی ہوتی تھی اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما امدت. اے اللہ میرے ان گناہ کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے، اور جو میں نے جان بوجھ کر کیے، اور جو میں نے چھپ کر کیے، جو میں نے اعلانیہ طور پہ کیے، جو میں نے نادانی میں کیے، اور جو میں نے جانتے بوجھتے کیے. اس طرح نماز میں بھی گناہ سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے. جب اتحیات آپ پڑھتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. اب شکر، جب غلطی معاف ہوگی تو اس پر شکر بھی کیا. تو اس نے ڈرتے ہوئے شہر میں صبح کی خطرہ بھانپتے ہوئے کہا اور خطرہ بھانپتے ہوئے گیا تو اچانک وہی شخص اسے فریاد کر رہا تھا جس نے کل اسے مدد مانگی تھی. موسیٰ نے اسے کہا یقیناً تم ضرور کھلے گمراہ ہو. اب وہی شخص دوبارہ اس کو کہہ رہا کہ اس کے خلاف میری مدد کرو. تو جو ہی موسیٰ نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم آج مجھے اسی طرح قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ زمین میں جابر بن جاؤ، نہیں تم ارادہ رکھتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. اور ایک شخص شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا اے موسیٰ یقیناً سردار تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر دے، چنانچہ تو نکل جا، یقیناً میں تیرے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قتل کی خبر عام ہو گئی. پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کرنے کا خطرہ تھا، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے نکالا تھا. اب یہ دوسری دفعہ پھر جو ہے وہ فرعون کے پیچھے پڑ گیا مارنے کے لیے، تو دوسری دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ دوسرا امتحان تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، تو کیسے اس امتحان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا، پھر وہ ان کو قتل سے بچا لیا گیا. تو وہ وہاں سے ڈرتا ہوا سہمتا ہوا نکل پڑا. اس نے کہا اے میرے رب آپ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دیں. یعنی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی اور اللہ سے دعا بھی کی. اور جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا، اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہر مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام کیا دعائیں کر رہے ہیں، ہر موقع میں ان کا تعلق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ ہم نے یہ تعلق کہاں پہ دیکھا تھا پچھلے پاروں میں؟ حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کا تعلق، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی باتیں کر رہی تھی. اور یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے جا رہے ہیں. تو انسان راستے کی رہنمائی بھی اللہ کا محتاج ہے. جب کبھی راستہ بھول جائیں تو پھر یہ دعا ضرور کریں عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل. سواء السبیل کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے راستے پر چلا کہ جو کسی مشقت کے بغیر ہے، بالکل ہموار، مقصد تک پہنچانے والا. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے.
اور ان سے الگ دو عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے کہا تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس چلے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یعنی بہت واضح، اور انہوں نے اپنا جو مسئلہ تھا وہ واضح کر دیا۔ چنانچہ اس نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ کس نے پلا دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں۔ پھر وہ پلٹ کر سائے کی طرف چلا گیا۔ اس نے کہا اے میرے رب، جو بھلائی بھی آپ مجھ پر نازل کر دیں، یقیناً میں محتاج ہوں۔ یعنی بغیر لالچ کے آگے بڑھ کے خیر کا کام، بھلائی کا کام کر دیا۔ یعنی وہ لڑکیاں مردوں کا انتظار کر رہی تھیں کہ وہ پلا کے چلے جائیں تو میں پلاؤں، تو خود آگے ہو کے اس کی مدد کر دی۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب وہ ان سے کوئی اجرت نہیں مانگی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما۔ میرے اخلاص کے ساتھ لوگوں کی خدمت اور مدد اور صلہ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تجھ سے خیر کا محتاج ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلا کیا، میری بھی تم مدد کرتے جاؤ۔ کوئی توقع نہیں رکھی، ان کے کہنے کے بغیر ہی ان کی مدد کر دی، کیونکہ اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ ہم لوگوں سے توقعات نہ رکھیں، اپنے رب سے رکھیں، اور یہ بھی کہ جب ہم رب سے مانگیں تو اپنے فقیر ہونے کا اظہار بھی کریں، عاجزی کا۔ اللہ میں فقیر، عاجزی سے اللہ سے کہیں کہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، پھر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ اس میں کوئی خیر نہ ڈالے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھے۔ تو یہاں دیکھا جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خیر عطا کر دی، انہیں علم و حکمت عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل سے نجات دی۔ پھر یہ کہ ایک متکبر بادشاہ کے ہوتے ہوئے ان کی کامل تربیت بھی کی، ان کے دین کی بھی حفاظت کی، اور جس جگہ پہ جس محل میں ان کا آنا جانا تھا وہاں جو غلط نظریات تھے، غلط عقائد تھے اور جو ماحول کی خرابی تھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قوم کو چھٹکارا بھی دلایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو خوف خطرے کی حالت میں ایسے علاقے کی طرف رہنمائی کی جہاں ان کے لیے رہائش کا بھی بندوبست ہوا۔ ان کی دعا کے بعد شادی بھی ہوئی، جاب بھی ان کی لگ گئی اور سارے کام ہو گئے۔ تو ان دونوں میں سے ایک انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چل کے اس کے پاس ہے، اس نے کہا یقیناً میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دیں۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو اس سے سارا حال بیان کیا۔ اس نے کہا ڈرو نہیں، تم نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے۔ یعنی یہ دوسرا علاقہ جہاں پہ فرعون کی حکومت نہیں تھی، اور جہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس لڑکی کی حیا کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا حیا ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا۔ جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، یعنی حیا نہیں تو ایمان بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حیا سراسر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تو حیا ہمارے دین کا امتیازی نشان بھی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا اے میرے ابا جان، اسے اجرت پر رکھ لیں، یقیناً بہترین آدمی جسے آپ اجرت پر رکھیں مضبوط امانت دار ہے، طاقتور اور امین بھی ہے۔ لیکن وہ دو کوالٹیز اکٹھی ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ کام کرتے ہوئے اسمارٹ ہوتے ہیں عام طور پر خیانت بھی کرتے ہیں، وہ مالک کے ساتھ بھی کھیل جاتے ہیں اور طاقتور نہیں ہوتے، ذہنی طور پر جسمانی طور پر وہ امانت دار ہوتے ہیں لیکن پھر کام کے نہیں ہوتے۔ یعنی ایک شخص بہت امانت دار کام کرتا ہے، وہ لیکن یعنی امانت دار ہے لیکن کام نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب بھی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مددگار عطا کر، تو یہ ساتھ یہ بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ قوی اور امین بھی عطا کر، کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے، جب کسی کو کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس کے اندر یہ دو خوبیاں ضرور ہے کہ وہ امانت کا حق بھی ادا کرے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر اس کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ اس نے کہا یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری مزدوری کرو، پھر اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری طرف سے احسان ہے اور میں تم پر مشقت کا ارادہ نہیں رکھتا۔
تم انشاءاللہ جلدی مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ یعنی وہ جوان بچیوں کے باپ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام شعیب تھا، تو گویا ان کو آئندہ 8 سال تک وہاں رہنا تھا۔ اس کی انہوں نے آپس میں جو وہ ایک بات طے کر لی تھی۔ موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ یعنی اپنا گھر، وطن، رشتے، قوم، قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر محروم ہو گئے، جدائی ہو گئی 8 سال تک۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کو 8 سال یہاں پہ ہی رہنا ہے، یہاں سے ہلنا نہیں ہے، کسی اور ملک میں نہیں جا سکتے، کہیں اور شہر میں نہیں جا سکتے، تو کیا ہوگا؟ ایک پہاڑ ہوگا مصیبت کا جو ہمیں لگے گا۔ تو اپنی مرضی سے آپ چاہے 20 سال کیوں نہ ایک جگہ پہ رہیں، وہ ایک اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن جب ایک بند باندھ دیا جاتا ہے کہ اس سال تک، اتنے سال تک یہاں سے نہیں ہلنا، تو وہ ایک قید لگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 8 نہیں بلکہ 10 سال پورے کیے تھے، یعنی 2 مدتیں بتائی گئی تھی، 8 یا 10، تو انہوں نے 10 سال کی مدت پوری کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی؟ تو انہوں نے کہا جو اس میں زیادہ کامل، زیادہ مکمل تھی، یعنی 10 سال۔ تو اب یہ 10 سال کی محرومی کے بعد اور میچورٹی ان میں آ گئی، تیار کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اب ایک بڑے مشن پر دوبارہ بھیج رہے ہیں۔ کہاں بھیج رہے ہیں؟ مصر میں اب بھیج رہے ہیں۔ اور پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو چل پڑا، اس نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا کوئی آگ کا انگارہ تاکہ تم سیک سکو۔ یعنی آپ بیوی کو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ شوہر کا یہ حق ہوتا ہے کہ بیوی کو جہاں لے جائے، جہاں چاہے لے جائے۔ شادی کے بعد یعنی کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ شوہر کا اختیار ہوتا ہے۔ تو کیونکہ شادی کے بعد شوہر کا حق ہوتا ہے بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے، چاہے وہ دوسرے ملک میں لے جائے۔ تو یہاں رات کا وقت تھا، ٹھنڈک تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کے دوران شوہر کو بیوی بچوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ پھر یہ کہ راستے میں کھانے پینے کا بھی، باقی ضروریات کا بھی خیال شوہر پر ہی ہے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو قوام بنایا تو اسی وجہ سے بنایا کہ وہ ان چیزوں کو ٹیک کیئر ہوتا ہے۔ چنانچہ جب وہ وہاں آیا تو وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت ٹکڑے میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ جہانوں کا رب ہوں۔ یعنی دیکھیں جب انسان خیر کے کام کرتا رہتا ہے، خیر کے کام سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر ہی عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے تھے، اللہ نے کبھی بڑی خیر عطا کر دی، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تو نیکی کے دروازے کھولتی ہے اور برائی سے برائی لازم ہوتی ہے۔ تو جب کبھی نیکی کے کام، کسی کام کا پتہ چلے تو کوئی اپرچونٹی ملے کر گزرے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ چھوٹا کام ہے یا بڑا کام ہے۔ اور یہ کہ اپنی لاٹھی پھینک دو، تو جب موسیٰ نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے جو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے نہیں مڑا۔ اے موسیٰ آگے آؤ اور خوف نہ کھاؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اور یقیناً تم امن والوں میں سے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کے پھینکنے پہ جب وہ ایک اژدہا بن گیا تو وہ ڈر گئے تھے۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لو۔ سو یہ تمہارے رب کی طرف سے 2 دلیلیں ہیں، فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، یقیناً وہ بڑے نافرمان ہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے کہ ہم یعنی ان کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی کہ کبھی خوف محسوس ہو رہا ہو تو دل پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ یہاں پہ کہا گیا نا کہ دل پر ہاتھ رکھو۔ اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ دیکھو میرا دل کتنا دھڑک رہا ہے، اور جب آپ دل پر ہاتھ رکھتے ہیں تو دل کو قرار آ جاتا ہے، تو یعنی اس کی تھپکتی جو ہے اس کو دل کو تسلی دے دیتی ہے، تو آپ ٹھیک ہونے لگتے ہیں، کیونکہ خوف کا تعلق دل سے ہی ہوتا ہے۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اس میں سے ایک آدمی کو قتل کیا، چنانچہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میرا بھائی ہارون زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پہ بھیج دے،
کہ وہ میری تائید کرے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم جلدی تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کریں گے اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے، سو وہ تم دونوں تک نہ پہنچیں گے۔ ہماری نشانی کے ساتھ تم دونوں اور جو تم دونوں کی پیروی کریں گے غالب ہونے والے ہیں۔ اب تمہیں بچانا ہمارا کام ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اتنے جبار دشمنوں سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا من گھڑت جادو کے سوا یہ کچھ نہیں، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا میرا رب اس کو زیادہ جانتا ہے جو اس کی جناب سے ہدایت لے کر آیا، اور اس شخص کو جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہوگا یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے، کس کا انجام اچھا ہوگا۔ اور فرعون نے کہا اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں، اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ یعنی پیغمبر سب سے سچے لوگ ہوتے ہیں، ان پر جھوٹ کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اور وہ اس کے لشکر زمین میں ناحق بڑے بنے بیٹھے، انہوں نے گمان کیا کہ یقیناً وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ یعنی پیغمبر یعنی یہ حق ہے، یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم جو دنیا میں جو بھی کر لیں لیکن ہماری پکڑ نہیں ہوگی، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ سو آپ دیکھیں ظالموں کا کیسا انجام ہوا تھا، اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنا دیا جو آگ کی طرف بلاتے تھے، قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دنیا میں بھی اور اس کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ برحال لوگوں میں سے ہوگا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے دلائل، ہدایت، رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی تورات کی یہاں پہ تعریف کی جا رہی ہے۔ اور ہم مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو حکم عطا کیا، اور نہ ہی آپ حاضر ہونے والوں میں سے تھے، لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، پھر ان پر طویل زمانہ گزرا، اور آپ اہل مدین میں رہنے والے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہوتے، مگر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں، اور آپ طور کے کنارے پر بھی نہ تھے، اور جب ہم نے موسیٰ کو پکارا لیکن آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ تورات اور قرآن کو جادو قرار دے دیا، یعنی دونوں کتابوں کا انکار کر دیا۔ پھر جب ان کے پاس ہماری جناب سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا اس سے بھی کیوں نہ وہی کچھ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، اور کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو اس سے پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی؟ انہوں نے کہا دونوں جادوگر ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، انہوں نے کہا یقیناً ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پھر تم ہی اللہ تعالیٰ کی جناب سے کوئی کتاب لاؤ جو ہدایت میں ان دونوں ہی سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم واقعی سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ یقین کریں وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اسے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر ہی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو علم کے بغیر نفس کی بات ماننے والا خواہش پرست ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے خواہش پرست؟ علم کے بغیر، دلیل کے بغیر سے دل کی ماننے والا، نفس کی ماننے والا، نفس کے پیچھے چلنے والا ہی دراصل اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں جو اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں صرف قرآن ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والوں کو بھی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے، یعنی حدیث کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث آغاز ہے ان پر بھی عمل کرنا چاہیے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے، جیسے قرآن کو سمجھتے ہیں اسی طرح حدیث کو بھی سمجھیں، اور جیسے قرآن کو عمل میں لاتے ہیں اسی طرح حدیثوں کو بھی عمل میں لائیں۔ اب جیسے چونٹی کی آواز سن کر عقل میں تو نہیں آتی کہ بات اتنی چھوٹی سی کہ اس کی آواز زیادہ سے زیادہ کتنی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ چونٹی بولی، اس نے اپنے لشکر سے کیا کہا تھا، اپنی کلونی سے کیا کہا کہ
یعنی لشکر کے آنے کی اطلاع دی کہ لشکر آ رہا ہے، اندر چلے جاؤ۔ اسی طرح ہدہد، اس کی عقل دیکھیں کتنی کو ہوگی، تو لیکن کتنی سمجھداری کے ساتھ اس نے وہ معاملات طے کی۔ اس طرح حدیث میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو انسان کے امتحان کے لیے ہیں، بظاہر عقل نہیں مانتی، لیکن ان کو بھی اگر وہ صحیح اتھینٹک سورس سے ہیں تو اسے مان لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ نے جو بتایا سچ ہی بتایا۔ کچھ باتیں آج نہیں ہو سکتا تو کئی سو سال کے بعد وہ ثابت ہو جائیں، لیکن ہوں گی ضرور۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا وہ حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں، انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے تو اپنی رائے کو، اپنی لوجک کو، اپنی عقل کو قرآن و سنت سے آگے رکھنا جو ہے یہ درست نہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں بات پہنچا دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات پر، اور یعنی اس میں مسلمان بھی ہو گئے وہ، اور جب وہ انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یقیناً ہمارے رب کی جناب سے وہ حق ہے، یقیناً ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا، ان کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کا بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں بھی اگر کوئی اپنے نبی کو مانتا ہے، اپنی کتاب کو مانتا تھا، تو آج وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اقرار کرتا ہے اور قرآن کو بھی مانتا ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہوگا۔ یعنی پہلے انہوں نے اپنے نبی اور اپنی کتاب کو مانا، اور اب ہمارے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو مانا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوہرے ایمان کی وجہ سے دوہرا ثواب رکھا ہے۔ پھر ان کی خوبی کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، رزق خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ تو یہاں خاص طور پر برائی کو بھلائی سے بدلنا جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ یعنی بعض کا ہم صبر کر بھی لیتے ہیں اور یعنی کسی کو مال کسی پر خرچ کرتے ہیں، لیکن برائی کا بدلہ نہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو معاف کیا، لیکن اچھائی سے دینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت صبر کی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے برا کرے، آپ اس پر احسان کریں تو آپ کو وہ اکنالج ہی نہ کرے، اور آپ کسی مجلس میں ہو، شادی میں ہو، خوشی میں، غمی میں ہو، وہ آپ کو بلائی نہ، آپ سے سلام نہ کرے، ایگزسٹ نہ کرے آپ کو۔ پھر اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کے بچوں کے ساتھ احسان بھلائی کرنا بہت اعلیٰ درجے کا، بہت بلند مقام لوگوں کی کوالٹیز ہیں یہ۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں بلا رہا، سلام نہیں کر رہا، تو دوبارہ ہم مدد نہیں کرتے اس کی، کیونکہ یہ خاندانوں میں اس طرح کے مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ اگر کوئی ہمیں نہیں پوچھتا خاندان میں سے تو ہم بھی کیا نہیں پوچھیں گے، ہم کہیں گے ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اس کے پیچھے جاتے رہیں۔ ہم کوئی ایسے گئے گزرے تھوڑی ہیں، تو ہم کوئی راہ نہیں پڑھتے، یعنی ہمیں یعنی ہم اس کی وجہ سے ہم اکڑ میں آ جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں نہیں بلایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا میسیج اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا میسیج ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کریں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہیں، وہ جواب میں شکریہ ادا کرنے کی بجائے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے یا ذہنی حالت سے تنگ آ کر وہ آپ کو کوئی دعا نہیں دیتے یا آپ کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، تو الٹا بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں تو نہیں سنبھالنے لگی، سنبھالے کوئی اور، اب اس کو، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو محسن کون ہوتا ہے؟ برائی کا بدلہ بھلائی سے دے، وہ رویے میں ہو، اخلاق میں ہو، زبان پر ہو، ہاتھوں سے ہو، کسی بھی طرح ہو۔ کوئی آپ کا احسان ماننے کو تیار نہ ہو تو پھر بھی آپ اس کو جواباً بھلائی سے دور کرتے ہیں، یعنی ان حالات کو نارمل کرتے ہیں۔ تو مراد یہ تکلیف برداشت کر کے، اچھی بات کہہ کر، نارمل سچویشن کر کے۔ اسی طرح یہ کہ اگر کوئی گناہ خود سے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نیکی کر لیتے ہیں، یعنی بعض کا انسان خطا میں بھی تو گناہ کر بیٹھتا ہے، تو لیکن کیا کرتے ہیں، فوراً ہی بھلائی کا کام کرتے ہیں، تو یہ دوسروں کے ساتھ
رویہ اچھا کر لیتے ہیں، خود سے بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اچھا کرتے ہیں، تو یہ مکارم اخلاق کی ایک صفت ہے، یعنی اخلاق کے اعلیٰ درجات ہیں۔ تو اچھی بات جو ہے وہ بری بات کو دور کر دیتی ہے، نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ جیسے کہ ایک جگہ فرمایا گیا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی عباد الرحمن کی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ یہ بھی بہت بڑے کمال کی بات ہے، ورنہ انسان اپنے سے کمزوروں کو دباتا ہے، تو جاہل جو ہوتا ہے وہ کمزور ہی ہوتا ہے۔ اصل میں تو اس کے ساتھ جھگڑنا، بحث کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کے اوپر تحقیرانہ انداز اختیار کرنا، وہ ایسا نہیں کرتے عباد الرحمن۔ یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہوتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں ہدایت دے دوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ انسان سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے، اپنے والدین سے کرتا ہے، لیکن بعض کا انسان مخلصانہ کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکتا، ان کو ہدایت پہ نہیں لا سکتا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو طالب کے لیے کتنی فکر تھی، لیکن نہیں ان کو ہدایت دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنی زمین اسے ہم اچک لیے جائیں گے، اور کیا ہم نے انہیں ایک پرامن حرم میں جگہ نہیں دی جس کی طرف ہماری جناب سے رزق کے طور پر ہر قسم کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں؟ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، تو وہ ان کے گھر ہیں جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے اور ہم ہی وارث ہونے والے ہیں۔ یعنی اپنی اکانومی پر ان کو بڑا غرور تھا۔ اب ان کے گھروں کی کوئی خریدار بھی نہیں ہے، رہنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ ان کے مرکز میں رسول بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ یعنی رسول ہمارے ہمیشہ بڑے ٹون میں آتے ہیں، مرکزی شہر میں آتا ہے، یعنی گاؤں میں نہیں آتے۔ یعنی گاؤں کی جو بات ہے نا شہروں میں نہیں پھیل سکتی، یعنی شہروں کی بات جو ہے گاؤں میں پھیلانا آسان ہوتی ہے۔ اور جو کچھ تمہیں دیا گیا سو دنیا کی زندگی کا سامان، اس کی زینت ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہترین ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا نہیں تم سمجھتے؟ تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بس یہاں کے لیے، مال اور دولت سب یہاں کے فائدے اٹھانے کے لیے، اور یہاں ہم نے کتنا کھا لینا ہوتا ہے، کتنا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں تو انسان کو اچھے مال کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، وہاں کے لیے زیادہ جمع کرنا چاہیے، یعنی اس مال اور زندگی سے اپنی آخرت کو کماؤ۔ تو کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے بس وہ اس کو ملنے ہی والا ہے، اس شخص کی مانند ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ دیا ہے، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ تو ہمارے پاس جو کچھ ہے، یعنی یہاں پہ یعنی جس کا وہ دعویٰ کیا کرتے تھے، جن پر بات ثابت ہو چکی، وہ کہیں گے ہمارے رب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم نے انہیں ویسے بہکایا جیسے ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے یہ ہماری عبادت قطع نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، کاش کہ وہ واقعتاً وہ ہدایت پا جاتے۔ اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا، پس فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن تمام خبریں ان پر اندھی ہو جائیں گی، سو وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھیں گے۔ پس رہا وہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیا، تو امید ہے وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اسی لیے دعا کیسے کرنی چاہیے؟ اللہ مجھ سے اپنے دین کی خدمت کا کام لیتا رہے اور مجھے تبدیل نہ کرے، یہ کہ میں
کام چھوڑ دوں تو میری جگہ کوئی اور کام کر لے گا، یعنی اگر فرض کریں میں کام نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو میری جگہ پہ لے آئے گا. تو خیر اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے کسی بھی کام کے وقت اللہ سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے. خیر کی دعا کا نام دوسرا نام کیا ہے؟ استخارہ. یعنی خیر کی دعا کیسے کرنی چاہیے؟ کوئی بھی اگر آپ نیکی کا کام کرنے لگے تو اس کے لیے استخارہ شروع کر دیں. بعض علماء کہتے ہیں کسی بندے کو دنیا کے کاموں میں سے کسی اہم کام کے لیے اس وقت تک پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے جب تک اللہ سے اس کے بارے میں خیر کا سوال نہ کر لے. اسے چاہیے کہ نماز استخارہ کی 2 رکعت ادا کر لیا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورتوں کی طرح ہی استخارہ کی تعلیم دیتے تھے. استخارہ شرمندگی سے بچنے کا سبب بھی ہوتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے، اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اس سے کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں ہوگا. بظاہر خیر کے کام میں بھی استخارہ کر لینا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک میں استخارہ نہ کر لوں، اپنے رب سے دعا نہ کر لوں. لہٰذا وہ اپنی نماز کی طرف اٹھی، نماز استخارہ شروع کی. ادھر سے قرآن میں حکم اتر آیا کہ ہم نے تمہارا نکاح اس سے کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت ان کے پاس آ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام نیک بھی ہو، اچھا بھی لگ رہا ہو، جو کام نیک ہو، اچھا بھی لگ رہا ہو، پھر بھی استخارہ کریں. اور کچھ لوگوں کو میں کہتے سنا ہے کہ آپ یہ تو ایک نیکی کا کام ہے، یعنی جیسے ہم حج پہ جاتے ہیں تو نیکی کا کام ہے نا، کیا اس کے لیے استخارہ کرنا چاہیے؟ کیوں استخارہ؟ کیوں؟ وہ تو نیکی کا کام ہے نا. نہیں، مشورہ تو نہیں کرنا ہم نے، مشورہ نہیں ہوتا، یہ کام میں آسانی کے لیے ہوتا ہے. یعنی حج کرنے کے لیے ہم استخارہ کریں گے تو ہمارے کام میں آسانی ہو جائے گی، وہاں پہ جانا آسان ہو جائے گا، وہاں کے معاملات آسان ہو جائیں گے. تو اس لیے نیک کاموں میں بھی استخارہ کر لینا چاہیے. اور آپ کا رب جانتا ہے جو اس کے سینے چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کے لیے تمام تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کی حکومت ہے، اسی کی جانب تم لٹائے جاؤ گے. آپ فرمائے کہ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آپ فرمائے کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے دینی کر دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور اسے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو. تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ فطرت پہ ہونا کیا ہے، دن میں کام، رات کو آرام. بوقت ضرورت رات کو کام کیا جاتا ہے، لیکن فائدہ اسی میں ہے کہ انسان رات کو آرام کرے اور دن میں کام کرے. لیکن ہمارے تو شب و روز بالکل ہی چینج ہو گئے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں. تو پھر ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی الٹ کیوں نہ ہو جائے. اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا پس وہ کہے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم اس امت میں سے ایک گواہ کھینچ لائیں گے. پھر ہم کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ یقیناً حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ بھی ان سے گم ہو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی وہ شرک کرتے تھے. یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پس اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ یقیناً ان کی چابیاں بلا شبہ ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوئی تھیں. جب اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ مت، یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی قارون کون تھا؟ وزیر تھا فرعون کا، بنی اسرائیلی تھا لیکن فرعونیوں کے ساتھ جا ملا تھا. ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں، اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یاد رکھیے دنیا کے مال پر وہی اتراتا ہے، جو وہی خوش ہوتا ہے جسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی، آخرت سے وہ غافل ہوتا ہے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو، دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھلاؤ، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے نہیں دیا کہ صرف دنیا بنا کر چھوڑ جاؤ اور اوروں کے آرام کے لیے، بلکہ اسے آخرت کو بناؤ. اپنا حصہ فراموش نہ کرو، اپنی ضرورت
ضرور پوری کرو۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فساد کہاں سے ہوتا ہے؟ مال و دولت سے جب زیادہ ہو جائے تو بگاڑ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے؟ کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں آزما کر دیکھے اللہ تعالیٰ کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کس کے ہیں۔ نیک اعمال ہی انسان کو خسارے سے بچا سکتے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں انسان کو اپنی آخرت کما لینی چاہیے، کیونکہ جب انسان فوت ہو جائے گا تو قیامت کے دن اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اسے کس چیز میں لگایا، اس کے علم کے بارے میں کتنا عمل کیا، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جسم کے بارے میں کہ کس کام میں اپنے آپ کو گلایا۔ اور ان سوالوں کا جواب ہمیں تیار رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو کہاں تھکاتے ہیں۔ پھر احسان کی بات ہوتی ہے یہاں پہ، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تمہیں دیا اس لیے تم لوگوں کو دیا کرو۔ اللہ نے تمہارے حصے میں ڈال دیا لوگوں کا حصہ، اب وہ حصہ ان کو لوٹاؤ۔ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں دیتا ہے، اگر وہ خرچ کرتے رہیں تو ان پر انعام برقرار رہتا ہے، اور اگر وہ رک جائیں تو ان سے چھین کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ تو نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر اس میں ہم دوسروں کا حصہ نکالتے رہیں، صرف اپنے لیے ہی سب کچھ جمع نہ کر رکھیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، اور پھر ہم اپنا ہی سمجھ کے اس کو اپنے پہ لگاتے رہتے ہیں، دوسروں پہ نہیں لگاتے۔ اس نے کہا بلا شبہ یہ مجھے ایک علم کی بنا پر ہی دیا گیا جو میرے پاس ہے، اور کیا وہ نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یقیناً کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا جو اس سے زیادہ قوت، اس سے زیادہ جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے اس کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ تو اس آیت میں آج بھی بہت سے لوگ ایسے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی جو ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اچھی جاب ان کو مل جائے تو وہ کیا سمجھتے ہیں میرے علم کی بنیاد پر ملی ہے، یا میرا کمال ہے، یا ڈگریاں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لیکن جاب لیس ہے۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پڑھ کر زندگی لگا دیتے ہیں لیکن کوئی ایسی جاب یا کمانے کا ذریعہ اس کی وجہ سے نہیں ملتا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی لائن چینج کر کے کیا کرتے ہیں کہ کوئی اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ جو علم آپ کو، جو ایکسپیرئنس آپ کو ملا ہے، اس کی جاب نہیں ملی تو اگر کسی کو ملی ہوئی ہے تو اس کو اللہ کا فضل سمجھے، اور اس کو اتنوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دے دیا۔ یعنی کتنے ہی لوگ ہیں ڈگریوں والے، لیکن ایک جو ڈگری والا اس کو یہ موقع مل گیا اچھی جاب کا، تو اس کو کیا کرے گا؟ وہ کیا سمجھے گا کہ یہ تو میری کمائی ہے۔ ہمیں یہ کمائی نہیں سمجھنی چاہیے، اس پر فخر کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے علماء کے سامنے فخر کرے، بیوقوفوں سے بحثیں کرے، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، مائل کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کہا جاتا ہے اس کو یہ علم حاصل ہو گیا تھا کہ وہ عام دھات کو سونا کیسے بنا سکتا ہے۔ کس کو ملا تھا یہ والا علم؟ یہ قارون کی بات ہو رہی ہے نا، قارون کی بات ہو رہی ہے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم دے دیا تھا کہ وہ دھات کو، جو ایک عام دھات ہوتی تھی، اس کو بھی سونا بنا لیتا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ لوہے کو جیسے سونے میں کنورٹ کرنے کا طریقہ ہے تو وہ کنورٹ کر دیتا تھا۔ اس نے مال و دولت کو ڈھیر لگا لیے تھے اپنے پاس۔ تو اسی علم کی طرف اس کا اشارہ کہ یہ تو میرا علم ہے، مجھے یہ راز پتہ چلا تو اس وجہ سے میں یہ سب جانتا ہوں۔ قارون سے بھی زیادہ دولت تھی لوگوں کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو کیوں ہلاک کیا؟ اسی کو کیوں ہلاک کیا اس کو؟ کیونکہ اس میں فخر غرور تھا، یہ اپنی جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ یہ میری وجہ سے ہے، میرے ہنر کی وجہ سے ہے۔ بس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا اے کاش ہمارے لیے بھی جیسا سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا، بلا شبہ وہ تو یقیناً بڑی قسمت والا ہے۔ یعنی یہ ایک فطری سی انسان کی کمزوری کہ جب وہ کسی کے پاس زیادہ اچھی گاڑی دیکھتا ہے یا اچھا گھر دیکھتا ہے یا اچھی اولاد دیکھتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہ سب ہو، تو پھر ہم اس کو قسمت والا بھی سمجھتے ہیں۔
تو قارون کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اس کو جو دیکھتا تھا اس کو کہتا تھا یہ کتنی قسمت والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اللہ تعالیٰ کا اجر اس کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے نیک عمل کیے، وہ چیز نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ یعنی علم والوں کی پہچان دیکھیے کہ اصل علم والے کون ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دنیاوی چکا چوند کی حقیقت کیا ہے، اور یہ رجنے کی چیزیں نہیں ہیں، اور نہیں معلوم کسی نے حلال سے حاصل کی یا حرام سے حاصل کی ہیں، اور وہ اس کے لیے کتنی ان کے لیے وبال جان ہے۔ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، یعنی علم کا دین کا علم تھا، وہ کہنے لگے جو شخص ایمان لائے نیک عمل کرے، اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ اس دولت کے ڈھیر سے بہتر ہے۔ اس لیے علم تقاضا کرتا ہے کہ انسان آخرت کی خشیت زیادہ رکھے، دنیا کے مقابلے میں دنیا کی رونقوں سے زیادہ متاثر نہ ہو، اور پھر انسان صبر کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ یہ کون سے صابن ہیں جو دنیا کی زینت اور رونق سے صبر کیے ہوئے ہیں کہ اس میں بہت آگے نہیں جاتے، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ سلف کے حوال دیکھیں کہ امام بخاری نے کیسے علم حاصل کیا تھا، دیگر لوگوں نے کس طرح ہزاروں میلوں کے سفر کیے، پیدل سفر کیے اور مشقتیں اٹھائی، محنتیں کی، پھر سارا دن وہ پڑھتے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ بعض صرف اپنا سارا دن علم کی مجلس میں پر رکھتے تھے، یعنی ایک مجلس ختم ہوتی تھی دوسری میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کو اپنے کھانے کے لیے اور پکانے کے لیے بھی وقت نہیں ملتا تھا، تو وہ کبھی کبھی صرف کچا کھا کر گزارا کرتے تھے، یعنی پکانے کی والی چیزیں نہیں کھاتے تھے۔ لیکن اس سارے صبر کے ذریعے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، جس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور کثیر مخلوق کو بھی دیا۔ جیسے امام بخاری کی حدیثیں کہاں نہیں پڑھی جاتی، ہر انسان پڑھتا ہے۔ تو اگر یہ لوگ محنتیں نہ کرتے، قربانیاں نہ کرتے، تو آج یہ سب علم ہمارے پاس اتنا صاف ستھرا شکل میں نہ پہنچتا۔ چنانچہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی گروہ ایسا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہی اپنا بچاؤ کرنے والے میں سے تھے۔ اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی وہ ایسے ہو گئے کہ کہنے لگے افسوس، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا تو ہمیں بھی ضرور دھسا دیتا۔ افسوس، یقیناً کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جسے محبت کرتا ہے، یعنی اگر مال والوں سے محبت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو چونکہ اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی تھی تو وہ ڈر گئے۔ شکر ہے ہمارا انجام قارون کے ساتھ نہیں ہوا، ورنہ ہم بھی تمنا، کل تک تو وہ بھی تمنا کر رہے تھے نا کہ قارون جیسا خزانہ ہمارے پاس بھی ہو۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا جو زمین میں نہ بڑا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی فساد کا، اور انجام کار متقیوں کا ہی ہے۔ یعنی آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟ جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، تکبر نہیں کرتے، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش نہیں رکھتے اور فساد نہیں کرتے۔ کیونکہ جب انسان ہمیشہ یہ چاہے کہ میری ہی مرضی سے چلے، میری ہی مرضی چلے، اور بلکہ گھر بھی میری مرضی کے بغیر نہ ہلے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو دو چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایک بہت بڑا بن کر رہنے کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے، اور دوسرے کو فساد میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سورہ قصص کا آغاز فرعون کے ذکر سے ہوا، اختتام قارون کے ذکر سے ہو رہا ہے۔ تو القصص کے شروع میں فرعون کے معاملے میں اس کی سرکشی کی بات ہوئی، اور آخر میں قارون کے تکبر کی بات ہے۔ جو کوئی نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے بھی برائیاں کی انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو عمل کرتے تھے۔ یقیناً جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک ضرور واپس لانے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ یعنی اپنے وعدے پورے کرنے والا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام وعدے پورے کیے، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پورا کرے گا۔ ان قصوں کو سنانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینا کہ اللہ نے اپنے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہی کرے گا، آپ کا بھی انجام خیر ہی ہوگا۔ اور آپ یہ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی،
مگر آپ کے رب کی جانب سے رحمت ہے، چنانچہ آپ کافروں کے لیے مددگار نہ بنیں اور وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف نازل کر دی گئی ہے، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں اور آپ مشرکوں میں سے نہ بنیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، فیصلہ اسی کا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سورہ عنکبوت مکی ہے، اس میں 69 آیات 7 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو ضرور آزمایا جاتا ہے، ہر انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق آتی ہے۔ تو سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، پھر صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر، انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے۔ اگر دین میں پختگی ہوگی تو اس کی آزمائش کیا ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ جتنی پختگی دین میں ہوگی اتنی زیادہ بڑی آزمائش ہوگی۔ اگر دین میں کمزوری ہوگی تو ایمان بھی، یعنی جو ایمان میں کمزوری ہوگی تو آزمائش بھی تھوڑی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ کہ سبحان اللہ، یہ دنیا کی پریشانیاں، ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، لیکن ان پریشانیوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور وہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا، یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ یعنی اللہ کو تو پہلے سے علم ہے، لیکن اسے یہ علم لوگوں کے سامنے بھی لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حجت قائم کرنی ہے ان پہ، جہاں ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کیا کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن اس کے سارے جھوٹ، ساری خباثتیں گن کر رکھی جائیں گی کہ وہ ان کے سامنے لے کر آئیں گے اور انصاف کے ساتھ ترازو پر رکھی جائیں گی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکیں گے اس وقت۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید پر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر سختی کرنی چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آنے ہی والا ہے، جلدی ہی وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انسان کو اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑھاپے میں دیکھ لیں گے۔ تو جس بھی عمر میں ہو وہ اللہ سے ملاقات کی فکر اس کو ہونی چاہیے۔ اور جو کوئی جہاد کرے تو وہ اپنے ہی لیے جہاد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے یقیناً بہت بے پرواہ ہے۔ یعنی جو شخص جہاد کرے وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ یعنی جو محنت کرتا ہے اس کی محنت کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ خود کو پہنچے گا۔ چلیے اگر آپ محنت کریں تو اس کا فائدہ مجھے نہیں، اگر میں محنت کر رہی ہوں تو اس کا فائدہ آپ لوگوں کو نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیکیاں کی، یقیناً ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں ضرور بہترین جزا دیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اسے سلوک کی تاکید کی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں، تو اس کی اطاعت نہ کرنا، تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو تم عمل کرتے تھے۔ یعنی اب تیسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے، یعنی ماں باپ کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ماں باپ کی غلط باتوں کو احسن طریقے سے اگنور کیا جا سکتا ہے۔ میں تمہیں بتا دوں گا کہ کیا کچھ تم کر کے آئے ہو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق زیادہ ہے ماں باپ کے حق سے، اور والدین کا حق اس کے بعد بہت بڑا، حتیٰ کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے نافرمان والدین ہیں تو اس کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا،
ان کا بیٹا سچا مسلمان تھا۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا، تو بڑی نفرت سے کہتا ہے ابن ابی قباشہ نے اب ہم پر غبار اڑایا۔ تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو بہت غصہ آیا، تو اس نے اٹھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، آپ پر کتاب نازل کی، میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور اس نے صحبت سے پیش آیا کرو۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، کسی صورت میں بھی قطع تعلقی نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور نیک بندوں میں سے داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے ایذا دی جائے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتا ہے۔ اور یقیناً اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ گئی تو وہ ضرور کہیں گے کہ یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ جاننے والا نہیں جو سارے جہانوں کے سینوں میں ہے؟ یعنی دین کے راستے میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو اس کو بہت بڑا وہ پہاڑ سمجھ لیتے ہیں وہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو ضرور جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور یقیناً وہ منافقوں کو بھی ضرور جان لے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو، اور لازم ہے کہ ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی ہرگز اٹھانے والے نہیں۔ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں، اور یقیناً وہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی، اور قیامت کے دن ان سے یقیناً ضرور پوچھا جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یعنی یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان کے اوپر صرف اپنے گناہوں کا بوجھ ہی نہ ہو بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بھی بوجھ ہو جائے، جس کو اس نے بھٹکایا ہوگا، گمراہ کیا ہوگا۔ یعنی جو کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے، اس کا رواج ڈالتا ہے، تو جو اس کی پیروی کرتا ہے قیامت تک اس کے گناہوں کا بھی حصہ اس کو بھی ملتا ہے اس میں سے۔ جیسے عمرو بن لہی نے مکہ میں بت پرستی کا آغاز کیا تھا، تو جتنے لوگ بت پرستی کریں گے اس کے بعد ان کو دیکھا دیکھی ان سب کے گناہ اس کے بھی حصے میں آئیں گے۔ جیسے قوم لوط نے جو فعل بد کا آغاز کیا تھا، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، تو اس پر اب جو بھی وہ فعل کرے گا ان پر بھی اس کا وبال آئے گا۔ اسی طرح جو سب سے پہلے قتل کیا گیا تھا قابیل نے کیا تھا نا، تو اب جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا جو خمیازہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا جس نے سب سے پہلے کام کیا۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ اس میں 50 کام 1000 رہا، پھر انہیں طوفان نے آ پکڑا اور وہی ظالم تھے۔ یعنی 50 کتنے ہو گئے؟ یہ 1000 میں سے 50 کم کر لیں، 950 سال نبی یعنی نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی تھی؟ 950 سال، ایک عرصہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دلائی، لیکن اسے کتنے لوگ جو تھے وہ ایمان لائے تھے؟ صرف 80 لوگ۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دلائی، اسے جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، اور ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے ڈر جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بجائے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ کرتے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ سو اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی، اور رسول پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ تعالیٰ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، حساب کتاب کا یقین دلانے کی بات کی گئی ہے کہ اس میں شک نہ کرو، جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اور قیامت کے دن کی بھی یہ دلیل ثابت ہے اس سے۔ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اور تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ ہی آسمان میں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔
اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس سے مدد کا ملاقات کا انکار کیا، یہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو اس کو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات دی۔ بلا شبہ اس میں ان کے لیے یقیناً نشانیاں جو ایمان لاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو معبود بنایا ہے، دنیا کی زندگی میں اپنے درمیان دوستی کی وجہ سے۔ قیامت کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے کوئی دوسرے پر لعنت کرے گا، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور تمہاری کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں عموماً لوگوں کے باہمی تعلقات، دوستیاں، محبتیں کس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ کسی کی کامن گراؤنڈ ہو، یعنی کوئی بزنس والے ہیں تو ان کا آپس میں معاملہ ہے، کوئی سپورٹ میں ہے تو ان کا آپس میں معاملہ ہے، اور کچھ یعنی اگر فرض کریں کوئی تاش کھیلنے والے ہیں تو وہ آپس میں دوست ہیں، آپس کی دوستیاں ان میں، کہ جہاں کوئی گیم کھیل رہے ہیں ان کی آپس میں دوستیاں ہیں، یہاں جو مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں جانے والوں کی دوستیاں ہوں گی، یا کوئی مندر میں جاتا ہوگا ان کی آپس میں دوستیاں ہوں گی۔ تو مومن دنیا میں کسی سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے پیچھے اس کے لیے اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کی خاطر وہ دوستی کرتا ہے، وہ دنیاوی اغراض اور مقاصد مفادات کی خاطر محبت نہیں کرتا۔ یہی محبت بے لوث محبت ہے۔ مثلا اگر میں کسی سے اس کے مال کی وجہ سے محبت کرتی ہوں تو یہ محبت کیسی ہے؟ کل اگر اس کے پاس مال نہیں رہے گا تو پھر میری محبت کہاں ہو جائے گی؟ میری محبت تو ختم ہو گئی، اس کے مال کے ساتھ ہی میری محبت بھی گئی۔ لیکن ایک مومن کا کسی مومن سے تعلق اس کی جاب کے اچھا ہونے کی وجہ سے، یا مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا گھر کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ محبت، یہ تعلق آخری وقت تک اس کو اس کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، چاہے کوئی مالدار ہو یا نہ ہو، کوئی کنگلا کیوں نہ ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت اس کے پاس ہے تو اس کی دوستی پکی ہے۔ اور پھر قیامت کے دن وہ سب ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور ایک ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ پھر لوط اس پر ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا یقیناً میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، ہم نے اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا کیا، آخرت میں یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں تو اولاد کے ساتھ ساتھ پوتے کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب دی گئی، ان کو دین کے لیے قربانی کی۔ آپ دیکھیں کہ یہ خیر جو ہے آگے نسلوں تک جاتی ہے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا یقیناً تم واقعی اس بے حیائی کو آتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی، یقیناً کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آؤ۔ یعنی یہ برائی انہی کی قوم میں سے شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ برائی کسی میں موجود نہ تھی۔ کیا تم لوگ شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ پہلی برائی راز زنی کرتے تھے، دوسری برائی اوپنلی برے کام کرتے تھے، اپنے کلبز کے اندر مزید برائی یہ کہ وہ بے حیائی کے کام سب کے سامنے کر دیتے تھے۔ لوط نے کہا اے میرے رب فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما، یعنی کیونکہ کوئی دوسرا مرد ان کا مددگار نہ تھا، کہیں سے کوئی سپورٹ نہ تھی ان کو۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لائے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو یقیناً ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے باشندے یقیناً ظالم ہیں۔ یعنی ایک ہی بار میں فرشتے آئے اور ایک کو خوشخبری سنائی اور دوسری کو ہلاکت دی۔ ابراہیم نے کہا اس میں لوط بھی ہے، انہوں نے کہا ہم زیادہ جاننے والے ہیں کہ اس میں کون ہے، ہم یقیناً ضرور اسے اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر اس کی بیوی جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ یعنی فرشتوں کو پہلے ہی پتہ تھا کہ لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، یعنی اس کی بیوی جو تھی وہ اس کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان سے پریشان ہوا، اس کا دل تنگ ہوا، انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، یقیناً ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر تمہاری بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ تو یہاں رسول اللہ سے مراد فرشتے ہیں، اور لوط علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اس سے پتہ چلتا کہ پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتے۔ تو
تو وہ فرشتے کس شکل میں آئے تھے؟ ہاں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے۔ ہم اس بستی کے باشندوں پر یقیناً آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی قوم لوط کی دیگر نافرمانیوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوط کی قوم میں اس بے حیائی کے کام کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ پائے جاتے تھے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، مثلا کسی کا گھر کرائے پر لیا، کرایہ دیے بغیر ہی قبضہ کر لیا۔ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے تھے، اوپنلی فحش گالیاں، اور جس طرح سے اپنے کلب میں وہ اوپنلی برے کام کیا کرتے تھے، پھر مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی تھی، کیونکہ مردوں کے مردوں سے ریلیشن تھے اور عورتوں کو بھی مرد بننے کا شوق ہو گیا تھا، انہی کی وجہ سے کہ وہ مرد جو ہے ہماری طرف توجہ کرے۔ تاجروں پر ٹیکس لگاتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ شرک کی بیماری میں مبتلا تھے، اور سب سے پہلے ہم جنسی جو جنس پرستی تھی انہی سے شروع ہوئی تھی۔ اور یقیناً ہم نے اس بستی کو کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی راستے سے گزرتے ہوئے اب بھی ان بستیوں کے آثار موجود ہیں۔ اور یہ کن کے لیے عبرت کا نشان ہے؟ یہ بستیاں کن کے لیے عبرت کا نشان ہے؟ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، آخرت کے دن کی امید رکھو، زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر ڈھنگا نہ کرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ایک زلزلے نے انہیں پکڑ لیا، تو وہ اپنے گھر والوں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور تم پر ان کے رہنے کی جگہ واضح ہو گئی ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا، بس انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے۔ یعنی انہیں راہ حق سے روک دیا تھا شیطان نے، یہ تھا ان کا قصور، یہ تھا ان کا مسئلہ کہ حق سے رکے تھے حالانکہ وہ سمجھدار تھے۔ تو آپ سوچئے کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے، پہاڑوں کو تراشا، بہت بڑے بڑے پلرز انہوں نے بلند و عمارتیں محلات بنا لیے، تو وہ کوئی معمولی لوگ ہوں گے؟ دنیاوی معاملات میں اتنی سمجھداری، لیکن شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے اتنا خوشنما بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگے، اور پیغمبر کی بات کو ہی چھوٹا سمجھ کر اس کو ہی جھٹلا دیا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ اس کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ یعنی یہاں تکبر کی وجہ سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر زدہ ہوا بھیجی، اور ان میں سے بعض کو زبردست چنگار سے پکڑ لیا، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر اپنی جانوں پر، وہ خود ہی ظلم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو ایک گھر بناتی ہے۔ یقیناً سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا ہے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ یعنی مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے، تو ایک باریک دھاگا بنتا ہے، وہ تو جو بال سے 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے۔ یعنی ایک ایوریج نارمل بال جو ہوتا ہے اس سے بھی 20 گنا باریک۔ اب اس کے باریک دھاگے سے جو گھر بنتا ہے اس کو کون سہارا دے سکتا ہے، اور کون اس کو تباہ کرنے سے بچا سکتا ہے؟ اس لیے کہا کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے، وہ تمہیں نہیں سنبھال سکتے، تمہیں نہیں سہارا دے سکتے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا لیتے ہیں، جو ان کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جیسا کہ مکڑی کا گھروندا انسان کو نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، اور نہ ان میں رہنے والے کی کوئی جگہ بھی ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں، اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، یقیناً ان میں ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو قرآن کو پڑھنا پڑھانا آسان فرما دے، ادھر قرآن کی محفل میں آنا آسان فرما دے۔
ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی کے کام کروا لے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے دعا مانگتی ہیں اللہ، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ یا ارحم الراحمین جس چیز کے دل میں جو دعا ہے اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتی۔ یا ارحم الراحمین سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ یا ارحم الراحمین سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی جھولیاں بھر کے یہاں سے جائیں۔ یا ارحم الراحمین تو ہم پر رحم فرما، تو ہم پر کرم فرما، تو بڑا غفور الرحیم ہے اللہ۔ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار، اللہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ، اگر تو ہماری غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا تو کوئی معاف نہیں کرے گا۔ یا ارحم الراحمین تو ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین تو ہم سب کے گناہ معاف فرما دے اللہ۔ ہم تجھ سے امید رکھتی ہیں اللہ، ہم تجھ پر توکل کرتی ہیں اللہ، تو ہم سب سے گناہوں کے معاملات دور فرما دے اللہ۔ آگے نہ گناہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں کو ہم سے دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اس دنیا کی بھی نیکیاں عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے اللہ۔ پل صراط سے پر چلنا آسان فرما دے اللہ، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ، ہر کوئی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، سورج کی سخت گرمی ہوگی۔ یا ارحم الراحمین تم ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا اللہ۔ زندگی بھی ایمان والی عطا فرمانا، موت بھی ایمان والی عطا فرمانا، خاتمہ بالخیر عطا فرمانا اللہ۔ دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھتے جائیں۔ یا ارحم الراحمین کلمہ نصیب فرما دینا۔ یا ارحم الراحمین ہماری قبروں کو بھی تحت نگاہ جنت کے باغات بنا دینا اللہ۔ ہمارے والدین تیرے پاس آ چکے اللہ، ان کی قبروں کو بھی تحت نگاہ روشن فرمانا، جنت کے باغات بنا دینا۔ یا ارحم الراحمین جن کے والدین زندہ ہے اللہ، ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جو اپنے گھروں سے پریشان ہے اللہ، ان کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ۔ جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں سے پریشان ہیں ان کے اچھے بر عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جو اپنے بیٹوں کی ملازمتوں سے پریشان ہے اللہ، ان کے اچھے روزگار عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین تو جانتا ہے اللہ، جس کے دل میں جو دعا ہے اللہ ان کی ساری مرادیں پوری فرما دے۔ یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دے اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما دے اللہ، اچھے حکمران عطا فرما دے اللہ۔ ہم سب کے مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے اللہ، محبت عطا فرما دے اللہ، اسلام کی محبت عطا فرما دے، مسلمانوں کو آپس میں ایک کر دے اللہ۔ ہم سب کے دلوں سے کینہ، بغض، فساد اور نفاق کے جو امراض ہے اللہ، اسے پاک کر دے، ہمارے دلوں کو شفاف کر دے۔ یا ارحم الراحمین تو ہی ہمارے دلوں کو صاف کرنے والا ہے اللہ، ہمیں ہمارے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ جھوٹ والی بیماری سے دور فرما دے اللہ، ہماری زندگیوں سے جھوٹ کو نکال دے۔ اگر ہم نے کبھی جھوٹ بولا ہے اللہ، وہ بھی ہمیں معاف فرما دینا اور آگے نہ جھوٹ بولنے کی توفیق عطا فرما دینا اللہ۔ ہم سب کی دعائیں قبول فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔